آپ کے ساتھ کون ہے؟ رات کے تیسرے پہر پیروں سے رستے خون کے ساتھ وہ لنگڑاتے ہوئے ہاسپٹل میں داخل ہوئی، یہ سوچ کر جو شخص لوگوں کی جان لیتا ہو وہ کم از کم ایسی جگہ موجود نہیں ہوگا۔ وہاں ڈیوٹی پر صرف ایک ڈاکٹر موجود تھا جو کوئی اور نہیں، فرحان خان ہی تھا، پر دونوں ایک دوسرے کی پہچان سے لاعلم تھے۔ فرحان کی سرمئی آنکھیں رملہ کی اجڑی حالت کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری مدد کر دیں پلیز، وہ تکلیف سے بے بسی سے بلک رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے فرحان خان اور اس کے آدمیوں سے بھاگتے ہوئے۔ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ رو لینے کے بعد وہ بغیر اجازت ڈاکٹر کی ٹیبل پر پڑا سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی تو فرحان کے شفاف چہرے کے بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس لڑکی کو اتنی بھیانک سزا دینا کہ وہ نہ بھولے کہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم کوئی کر سکتا ہے۔ اپنی حد میں رہنا اسے میں سکھاؤں گا۔ وہ یاد رکھے کہ فرحان خان کی بہن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ یہ کہاں غائب ہوئی ہے۔ مجھے رملہ خان کی زندگی میں صرف دکھ چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ذرا سے بھی نرمی برتنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے اعتناب کا شکارہ تم بنو گے۔ میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ مقابل کی بات سن کر سامنے کھڑے لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا اور ہال سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ سامنے ہی چاروں طرف اسے دیوانے لڑکے کی تصویریں کو دیکھتے ہوئے قلب سے مسکرا کر کہا، تم بے فکر رہو، تمہارا بھائی ان لوگوں کو تم سے بھی زیادہ پاگل کر دے گا۔ اتنا پاگل کہ وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن میں انہیں پھر بھی نہیں مرنے دوں گا۔ بس تم اپنے بھائی کے لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات کہہ کر فرحان خان نے راکنگ چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ زندگی گزارنا اس کے لیے واقعی مشکل تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ انجانی قسم سے وہ رشتے اہم تھے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے ضروری ہیں، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے تمہیں اپنی بہن کا اور تمہاری عزت پر حرف نہیں لانے دوں گا۔ دنیا کو میں ان لوگوں پر تنگ کر دوں گا جنہوں نے تمہاری زندگی میں اتنی بے چینی، اتنی بے رونقی بھر دی ہے۔ یہ باتیں سوچتے فرحان خان نے سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں پر لگائی تھی، لیکن اس کا دل سلگ رہا تھا۔ انجانی آنکھ میں وہ چاہتا تھا تو فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن نہیں کر سکا۔ وہ چاہتا تو ایک مرتبہ یہ بات سوچ سکتا تھا کہ شاید یہ کہانی اتنی بھی غیر متوقع نہیں ہے جتنا وہ تصور کر رہا تھا، مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فی الحال مفلوج ہو چکی تھی۔ بدلے نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ یہ تم کب اپنا نام صحیح طرح سے لکھنا سیکھو گی؟ تم ہر جگہ اپنا نام رملہ کیوں لکھ دیتی ہو؟ نرملا، ایک تو ہم جڑوا بہن ہیں نا، سب سے بڑا نقصان یہی ہے۔ رملہ نے ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی اپنی بہن کو ڈانٹا تھا جو اپنی جگہ اس کا نام لکھتی تھی۔ اس کی بہن ہمیشہ یہ غلطی کر دیتی ہے، ایسا رملہ کو لگتا تھا۔ تبھی نرملا ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، سو سوری رملہ، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ یار خیال نہیں رہا؟ تم نے ہر بار بورڈ پر یہ نام لکھوانا تھا، اب جو بھی لوگ آئیں گے انہیں لگے گا کہ میری برتھ ڈے، ویسے برتھ ڈے ہم دونوں کا ہے لیکن 1 سال کا فرق ہے، اور تم سب سے جھوٹ بول دیتی ہو کہ ہم جڑوا بہنیں ہیں۔ رملہ کی بات پر دونوں بہنیں قہقہہ لگا کر ہنسی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں 1 سال کے فرق سے اس دنیا میں آئی تھیں، لیکن اپنا برتھ ڈے ایک ڈیٹ پر ہونے کی وجہ سے سب کو یہی کہتی تھیں کہ ہم سیم ہیں، تو ہمارا برتھ ڈے بھی سیم ہے اور ہم جڑوا بہنیں ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا جو کہ وہ آج تک لوگوں سے بولتی آئی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ معمولی سا جھوٹ ان کے لیے اتنی بڑی سزا بن سکتا ہے۔ نرملا نے خوبصورت سا سرخ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ رملہ نے اپنا پسندیدہ کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر اس نے اسٹالر لیا ہوا تھا جو کہ فی الحال اس کے سر پر تھا، لیکن وہ بعد میں اپنے خوبصورت سے سوٹ سے اپنی بہن کو جلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوٹل میں آئی تھیں۔ وہ لوگ اپنے تمام دوستوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچانک نرملا کے فون پر کسی کی کال آئی تو کال سننے کے لیے سائٹ پہ گئی۔ رملہ نے کارڈ سائٹ پہ رکھا جس پر اس نے اپنی پیاری بہن کے لیے بہت خوبصورت باتیں لکھی تھیں۔ نرملا کی طبیعت بہت عجیب تھی، اسے ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق چاہیے ہوتی تھی۔ اس سے کہ وہ بہت تیز تھی، اسے یہی لگتا تھا کہ زندگی میں جو بھی خوبصورت اور مہنگی چیز ہے وہ صرف اور صرف اس کی دسترس میں ہونی چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ جی جان سے کوشش کرتی تھی۔ اس ایک طرف جاتا تھا۔ دیکھ کر رملہ نے کیک کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے مرحومہ باپ کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے چچا چچی کے پاس رہتے تھے۔ چاچا اور
چاچا بے اولاد تھے، اسی لیے ان بچیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن نرملا کی طبیعت سے اکثر چاچی چڑ جاتی تھی، جبکہ رملہ اپنی بہن کا ساتھ دیتی مگر چاچی سے معذرت کرتی ان بھی خیال رکھتی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ جب جاب کرنے لگی تھی، نرملا نے ماسٹر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے تمام اخراجات رملہ نے اپنے سر اٹھا لیے تھے اور اسے مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ خود گرافک ڈیزائننگ میں اسے مہارت حاصل تھی، خود کما کر اپنی بہن کے اور اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم مجھے کوئی میسج نہیں کرو گی؟ اگر اس کھپتی بھائی نے یہ نمبر ٹریس کروا لیا تو تمہیں پتہ بھی ہے کیا ہو سکتا ہے؟ نرملا نے رملہ کی پیٹھ دے کر سنجیدگی سے بات فون پر موجود انسان کو کہی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے اس لڑکے نے کیا کہا تھا، تبھی رملہ نے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو چاہیے تھا وہ میں دے چکی ہوں، اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم مجھے اس ویڈیو کا ڈر نہیں دے سکتے۔ میرا نام نرملا ابھی، وہ اپنا نام مکمل لیتی تبھی بولا، میرا نام بھی رملہ خان ہے۔ رملہ خان کسی سے نہیں ڈرتی۔ تم نے یہ جو حرکت کی نا، اس کا خمیازہ تم خود بھگت گئے ہو۔ میں نے تو تمہیں کیا کہا، غائب ہو جاؤ، اور تمہیں کس نے کہا تھا کس لڑکی کے ساتھ ہو سب؟ تبھی اس کے پیچھے موجود رملہ نے یہ بات سن لی لیکن خاموش رہی۔ فون کے اسپیکر سے کی بات ابھرتی اور آواز رملہ کی سماعت تک پہنچی، بیوی پیسے تو تمہارے اچھے بھی دیں گے، تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے بڑے آدمی سے پنگا لیا ہے۔ اس کی بہن کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ اتنا بھی غیر متوقع نہیں ہے جس کے لیے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میری ایک بات مانو گی، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مجھے چھوڑ دو، تم وہاں سے غائب ہو جاؤ، کیونکہ میں ہوں کرایہ کا گنڈا، میرا کام یہی ہے، لیکن اصل مائی تم جاؤ گی، کیونکہ یہ تمہاری پلاننگ تھی، اور اس لڑکی کو کچھ بھی ہوتا تو اس میں تمہارا فائدہ تھا، کیونکہ تم اس لڑکی سے اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنی بات مکمل کرتا تب بھی رملہ نے نرملا کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چمڑتے بولی، یہ سب کیا بکواس ہے؟ میں نرملا کیا تم نے کیا لڑکا کی چیز کیسے پیسے مانگ رہا ہے وہ؟ نرملا جو کہ اچانک اتفاق میں گھبرا گئی تھی فوراً سے ہوش میں آتے بولی، کیا ہو گیا رملہ، اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ایک فنکشن آرگنائز کروا رہی ہوں میں یونیورسٹی میں، اسی کی پلاننگ کر رہے تھے اور ایک تم ہو آ کر تم نے درمیان میں ڈسٹرب کر دیا۔ نرملا کی بات سن کر رملہ نے کہا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے جو سب تم کہہ رہی تھی، کسی آدمی سے پنگا لیا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ رملہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی بہن کو فکر مندی سے خود پر طاری کرتے ہوئے اس سے یہ بات کہی تھی۔ تبھی نرملا نے اپنی عادت کے مطابق عاجز آتے ہوئے کہا، فور گاڈ سیک یار، تم کیوں ہر بار ایک بات کو اتنا گھسیٹنے لگ جاتی ہو؟ جب میں نے تمہیں کہہ دیا تو کوئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہوگی نا، کیوں تم مجھے آج کے دن مجھے اتنا اریٹیٹ کر کے یہاں سے بھیجنا چاہتی ہو؟ پلیز چلو ادھر، میری اچھی اچھی پکچرز بناؤ، مجھ سے اب کوئی سوال مت کرنا، اور جب شو ہوگا تو میں تمہیں دکھا بھی دوں گی کہ اس ڈرامے کی تیاری کر رہے تھے، پھر تم مجھ سے ہی سوال کرنا اور میں تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ نرملا اپنی باتیں کہہ کر جا چکی تھی۔ رملہ نے اس کی ٹون دیکھی تو اپنا خیال چھٹکا تو ویسی ہی تھی، 1 منٹ میں غصہ کر جاتی تھی، لیکن رملہ کو نہ جانے کیوں آج اس کی باتیں بہت زیادہ عجیب لگی تھی۔ اس کی باتیں شروع سے ہی عجیب لگتی تھی، اکثر وہ غصے میں اپنی ہر حد بھول جاتی تھی۔ چچی سے جب اس کی بحث ہوتی تو کھانے میں نمک تیز ملتا، شروع میں تو رملہ کو لگا شاید چچی سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دن نرملا کو اس نے کھانے میں نمک ڈالتا دیکھ کر اس کی بہت دھلائی کی تھی، لیکن نرملا نے اپنی عادت کے مطابق اس بات کو فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا تھا اور بولی، جب اسے جو بھی چیز بری لگے گی یا اس کی زندگی میں رکاوٹ پیدا کرے گی تو وہ اسی طرح اس چیز کو سامنے سے ہٹا دے گی، یا پھر اس میں اس قدر خامیاں پیدا کروا دے گی کہ لوگ خود اس سے دور جانے لگیں۔ اس کا یہی قول تھا کہ جو چیز پسند ہے اسے ہر چیز قیمت پر حاصل کر لیا جائے، لیکن یہ بات اسے خود پر بھاری گزرنے والی تھی۔ دنیا میں اتری ہر نعمت ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ رملہ اور نرملا کیک کٹنگ کر رہی تھی، ان کی 5-6 دوستیں آ چکی تھی۔ رملہ کے بیسٹ فرینڈ نے اسے گفٹ دیا تو نرملا کی فرینڈ جو کہ خالی ہاتھ آئی تھی فوراً سے نرملا اس کو ٹوکتی بولی، میں نے تمہیں برتھ ڈے پر بلایا تھا، کسی لنگر پر نہیں جو تم ایسی ہی اٹھ کر آ گئی ہو، گفٹ تو لاتی، مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کے دوست چونکہ معاشی لحاظ سے تھوڑی غریب تھی، شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ تبھی رملہ نے اپنے دوست کے پاؤں پر پاؤں مار کر اسے اشارہ کیا، تب اس کے دوست نے ایک گفٹ نکال کر نرملا کی جانب بڑھایا اور بولی، یہ لو، میں تو تمہارے لیے 2 گفٹ لے کر آئی ہوں۔ رملہ کی دوستی مجھ سے ہے تو دوستی میں فرق نہیں پڑتا، تم نے بلایا ہم دونوں کو ہی نا۔ نرملا نے اس کا گفٹ ہاتھ میں لیا اور بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم رملہ کی دوست ہو، اس لیے اچھا تحفہ لائی ہوگی، مجھے تو صرف اوپر کا ہاتھ پھیرنے کے لیے ایک گفٹ دے رہی ہو تاکہ اس پارٹی میں تمہارا کنٹریبیوشن رہے۔ رملہ نے اس کی باتیں سنی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے
بولی بہت باتیں ہو چکی ہیں، گھر بھی جانا ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں، پھر نکلنا بھی ہے۔ ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، ساتھ ساتھ نمرلا کے طنز بھی چلتے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد کیب لینے کے بعد نمرلا باہر کی جانب بڑھی، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی نے آگے بڑھ کر نمرلا کو اپنی جانب کھینچا اور ہوٹل سے بہت دور نکلتی چلی گئی۔ نرملا نے حیرت سے منظر دیکھا، تیزی سے اس گاڑی کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ گاڑی رفتار میں تیز تھی، آگے نکل گئی۔ گارڈز بھی نہ پکڑ سکے، گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ نرملا کو فوراً سے نرملا کی لاحق ہوئی تھی۔ اس نے پولیس کا نمبر ملا کر اس ہوٹل کی لوکیشن بھیجی۔ پولیس وہاں پر آ چکی تھی، لیکن نرملا انہیں بھی نہیں ملی کیونکہ وہ نہیں ملنی تھی۔ نرملا فکر مند ہو رہی تھی، اصل اس کی فکر وجہ بھی تھی کہ اگر نرملا کو کچھ ہو گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ یہ زندگی اس کی نہیں تھی، اس کا سارا انحصار صرف اور صرف حرملہ پر تھا۔ چچا چچی فکر میں پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ نرملا بھی اضطرابی کیفیت میں یہاں سے وہاں چلے پاؤں کی بلی کی طرح پھر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ سب کیا ہوا ہے۔ رملا کی کس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو اسے اغوا کر کے لے گئے؟ لیکن 2 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولیس کو اس گاڑی کا کچھ نہ پتہ چلا تھا۔ وہ لوگ مزید پریشانی میں گھر گئے تھے۔ رملا کو گاڑی میں کھینچتے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ یہ سب پلان تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کرسی پر بندھا پایا تھا۔ ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی، چہرے پر تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ کسی نے اس کے ساتھ تشدد کیا تھا، لیکن معصوم رملا بے ہوش تھی۔ اب اٹھنے کے بعد وہ تکلیفیں محسوس ہو رہی تھیں۔ زخم سے اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے رملا نے یہاں سے وہاں دیکھا تو اندھیرے کمرے میں سفید بلب کی روشنی کے نیچے بیٹھی تھی۔ کمرے کا منظر بہت زیادہ ہولناک تھا، چاروں جانب سناٹا، اکیلی لڑکی کی روح لرز رہی تھی۔ تبھی کسی کے پاؤں کی دھک کمرے میں سنائی دی۔ رملا نے فوراً سے چیخنا شروع کر دیا، مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نہیں جانتی تم لوگ کون ہو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ایک نقاب پوش آدمی اس کی جانب آیا، دونوں ہاتھ دائیں بائیں رملا کی کرسی پر اس کے ہاتھ تک رکھتے ہوئے اس کے کان میں جھک کر بولا، تمہیں تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس وقت ہو کہا، تو اس لیے ڈرامہ کرنا بند کرو۔ چیک کر چلا تم اپنی انرجی ویسٹ کرو گی۔ تمہیں یہاں تکلیف دینے کے لیے لایا گیا تو تم خود کو دیکھ لو۔ تم کچھ چپ چاپ خاموشی سے مرنا پسند کرو گی یا اسے تڑپ تڑپ کر؟ رملا کا نقاب اتر چکا تھا اور اس کا اسٹالر گلے میں جھول رہا تھا، جبکہ اس کی گلابی لب خوف سے کپکپا رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، لیکن کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے؟ تبھی اس نے بھیانک آدمی نے قہقہ لگایا تھا اور کہا، تمہاری آواز سے تو نہیں لگ رہا کہ تم اتنی ڈرپوک ہو کہ فقط میری آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، یا پھر یہ تمہارے اوپر جو ظلم ہوا ہے، یقین جانو لڑکی، یہ تو اس ظلم کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے جو تمہارے اوپر میں نے ڈالی ہے۔ تم دیکھتی جاؤ تمہاری ذات کو میں کتنا بے مول کر دوں گا۔ رملا اس کی باتوں میں چھپے معنی کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے بولی، دیکھو مجھے نہیں پتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں پہلی مرتبہ تمہاری آواز سن رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم کسی غلط لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ تبھی اس آدمی نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا تھا، اچھا تو پھر بس مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ رملا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، پاؤں کے تلووں میں سیک نکل رہی تھی، خوف بخار بن کر اس کے سر چڑھ چکا تھا۔ اس وقت صرف اسے اپنی عزت اور جان بچانی تھی۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خوف اس کی موت ہے، یہ بھی جانتے ہوئے کہ موت تو ایک دن آ جانی ہے، پھر بھی انسان ساری زندگی اسے منہ موڑتا رہتا ہے۔ یہی حال اس وقت رملا کا ہو رہا تھا۔ مقابل نے اس کی حالت غیر ہوتی دیکھی تو محفوظ ہوتے ہوئے بولا، تمہارا نام رملا خان ہے نا؟ رملا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے سر ہلانے پر اس آدمی نے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے چہرے پر پھیرا۔ یکدم رملا کی چیخ گونجی تھی کیونکہ اس کی گال پر ایک کٹ لگ چکا تھا اور وہ روتے پیچھے کی جانب ہو گئی تھی۔ تو میری جان کا اصالہ رملا خان کو ہی اغوا کروانا چاہتا تھا اور میں نے اسے ہی اغوا کروایا۔ اب اپنی بکواس بند کر کے یہاں بیٹھی رہنا، تمہارے منہ میں کپڑا نہیں ٹھوس رہا کیونکہ تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ یہ چاقو دیکھ رہی ہو، اس کی نوک تمہاری زبان کے آر پار کر دوں گا میں، اور یہاں کوئی ہوگا بھی نہیں جو تمہیں میری عتاب سے بچا سکے۔ رملا اس سے زیادہ خوفناک باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ کمزور دل کی لڑکی شروع سے زخم دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی پتھر کی ہو چکی تھی، لیکن ڈر سے دل کانپ گیا تھا اور وہ ایک جانب اپنا سر ڈھال چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تب بھی نقاب آدمی نے اس کی گال تھپتھپائی، لیکن وہ شدید نقاہت کی وجہ سے آنکھیں نہ کھول سکی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو اس نے فرسٹ چیک اپ کے بعد کہہ دیا تھا کہ یہ زندہ نہیں رہے گی، اس کا کچھ خیال کرو، کچھ وقت خوف کے زیر اثر نیم غنودگی میں ہی رہے گی، اسے پراپر کھانا دیا جائے ورنہ اس کے باوجود کی امیونٹی بہت ویک ہے۔
یہ سروائیو نہیں کر سکے گی۔ یہ بات کہہ کر ڈاکٹر جا چکی تھی، جبکہ رملہ کے کانوں میں سائیں سائیں کرتی آوازوں نے اسے ایک مرتبہ پھر بیدار کیا تھا۔ اب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ ایک مستری، سامنے 2 کرسیاں، چھوٹا سا ٹیبل، آلے سے آتی ہوئی دھوپ سے اندر لگایا جا سکتا تھا کہ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ کمرے میں نہ سردی تھی نہ گرمی۔ رملہ نے اپنے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان دیکھے تو ایک مرتبہ پھر سے سسک پڑی تھی۔ سامنے ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنا دیکھا ہے تو گال پر گہرا زخم دیکھا۔ آنسو گال پر گئے تو چیختے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی، جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آنسو کی نمکیات اس کے زخموں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں 2 آدمی آئے۔ رملہ نے فوراً سے اپنا دوپٹہ، جو کہ سائز میں چھوٹا تھا، اٹھا کر اپنے سر سے لپیٹا اور کانپتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک آدمی نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا، پھر نظروں کا رخ موڑتے بولا، تم کیوں چیخ رہی تھی؟ صاحب نے کہا ہے کہ شام کو تمہیں کھانا مل جائے گا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دن میں ایک وقت کھانا ملے گا۔ جب تک تم خود نہیں بتا دیتی کہ تم نے آخر اتنا بڑا ظلم کیا کیوں، تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ رملہ نے ان لوگوں کی بات کا جواب نہیں دیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کر چہرہ جھکائے روتی رہی۔ وہ لوگ چلے گئے، دن گزرتے گئے، وہ شفاف آنکھیں اسے ایک کیمرے سے دیکھتی رہیں، مگر دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئی۔ رملہ سے ایک پیپر پر سائن کروائے گئے، اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کر دیے، مگر نہیں جانتی تھی اپنی زندگی اس نے بے مول کر دی۔ اس کی زندگی کا یہی محور بن گیا تھا۔ لوگ آتے، کھانا دیتے اور ایک ٹیوب اس کے پاس پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اس ٹیوب نے رملہ کا زخم ٹھیک کر دیا تھا۔ نقاب پوش شفاف آنکھیں دوبارہ رملہ کی روبرو نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد رملہ پر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اس کے زخم بھر گئے۔ 1 ہفتے تک اس کی کمر میں وہ قید رہی تھی۔ وہ شفاف آنکھیں اسے بھولتی نہیں تھی۔ رملہ ان آنکھوں سے اتنا خوف کھانے لگی تھی کہ نیند میں بھی ڈر جاتی تھی۔ اکثر رات میں ایسا لگتا تھا جیسے اس کے گلا گھونٹ رہا ہے۔ اگلی صبح اٹھ کر شیشے میں اپنا عکس دیکھتے تو واقعی اس کی شفاف گردن پر کسی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ ڈرنے لگی تھی۔ رملہ نیم پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ رملہ سے ملنا چاہتی تھی، اپنی بہن سے اس نے ملنا تھا۔ قسمت کا پہیہ گھما۔ اچانک ایک دن اس کی زندگی کا روشن دن ٹھہرا، جب وہ لوگوں سے کھانا دینے کے لیے آئے تو اپنے کسی دوست کے اچانک ایکسیڈنٹ پر بدحواسی باہر کی جانب بھاگے۔ رملہ نے اپنے آپ کو کسی بھی موقع کے لیے تیار کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے نکلی اور پھر اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہی چاروں جانب اسے جنگل دکھائی دیا۔ دھواں اڑاتا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بھاگی تھی۔ جلدی ایک ٹرک میں اس نے پناہ لی تھی، تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے پاؤں پر پتھر مارا تھا۔ رملہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی اس تک پہنچ رہے تھے، لیکن وقت کے سبھی حصے میں ٹرک سٹارٹ ہوا اور رملہ زخمی پاؤں کے ساتھ اس میں سوار ہو کر اس جگہ سے بھاگ چکی تھی۔ ان لوگوں نے ٹرک کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور رملہ ہائی وے پر جلد از جلد دوسرے کسی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو بچانا چاہتی تھی۔ رملہ کا سانس بھی ابھی برابر نہیں ہوا تھا۔ اچانک ٹرک رکا۔ رملہ نے سامنے ہسپتال دیکھا تو اپنے پاؤں سے نکلتے ہوئے خون کو روکنے کی ناکام کوشش کو جھٹک کر سہارے سے نیچے اتری اور ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ ایمرجنسی میں جاتے ہوئے اس کے پاؤں کا خون فرش کو گندا کر رہا تھا۔ وہ جلد از جلد کسی سے مدد لینا چاہتی تھی۔ سامنے سے ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر اس کی جانب بڑھتے بولی، ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے فون چاہیے، میں ایک کال کرنی ہے، پولیس کو کال کرنی ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہے، میرے پیچھے آ جائیں گے، وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مجھے مار دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ماسک پہنے ہوئے ڈاکٹر کی آنکھیں دیکھ کر سہمتے ہوئے پیچھے کی جانب رملہ نے قدم بڑھائے تھے، لیکن وہ ڈاکٹر ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لیے پروفیشنل انداز میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا ڈاکٹر سے اچھے سے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ اس کی آواز کی تاثیر کو وہ پہچان چکی تھی، تبھی بدحواسی میں پیچھے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن فرحان خان کے مضبوط بازو نے اسے سنبھالتے ہوئے سامنے موجود کمرے کی جانب دھکیلا۔ تکلیف تو اس کی رگ رگ میں سمائی تھی، لیکن آج رملہ کو اس ظالم کی قید سے نکلنا تھا۔ رملہ نے باہر بھاگنا چاہتا تھا۔ فرحان خان اس کی زخمی پاؤں کو اپنے ہاتھ میں جکڑتے فرحان خان نے اسے تکلیف سے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وائس پروف کمرہ تھا، اس لیے باہر آواز نہیں گئی، لیکن رملہ کی تکلیف پر فرحان خان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹایا، کوٹ سے رومال نکال کر اس کے پاؤں پر باندھا، رملہ کی جانب دیکھ کر بولا، کیا ضرورت ہے خود کو اتنی تکلیف دینے کی؟ خاموشی سے ایک جگہ قید نہیں بیٹھ سکتی تھی تم؟ رملہ نے اس کی بات سنی تو غصے سے اسے دور جھٹکا اور بولی، تم جیسے گھٹیا انسان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ تم مجھ سے سوال کرو، اور تم نے ڈاکٹر کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں بھی کسی کی جان لینے کے لیے آئے ہو، تم کیوں لوگوں کے ساتھ اتنی شفافیت رکھتے ہو؟
تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کس قدر گھٹیا انسان ہو تم. میں پولیس کو تمہارے بارے میں سب بتا دوں گی. تم لڑکیوں کو قید کر کے اپنے پاس رکھتے ہو اور پھر ان کی بیچ دیتے ہو, ان کی سپلائی کرتے ہو. گھٹیا انسان. سوچو کبھی یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو. تمہاری بہن. اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی, فرحان خان جو ساری بات سن کر ضبط کرا تھا, اپنی بہن کے ذکر پر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر رسید کر گیا تھا. رملہ خوف سے اس کی جانب دیکھ کر کرتے ہوئے بولی, مجھے معاف کر دو. میری زندگی مجھ پر تنگ مت کرو. میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نہیں جانتی تم مجھے زبردستی کس دلدل میں دھکیلنا چاہ رہے ہو. مجھے یہاں سے جانے تو میرا اعتبار کرو. میں نہیں جانتی یہ کیا کہانی ہے. فرحان خان نے اس کے دونوں بازو جکڑے اور اسے مقابل کھڑا کرتے ہوئے بولا, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے. لڑکی, لیکن مجھ سے پہلے تم ایک بات جان لو, تم کہیں نہیں جا سکتی. تمہیں ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہوگا. فرحان خان کی بات سن کر رملہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی, کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. چھوڑو مجھے. تمہارے ہاتھ مجھے چنگاری کی طرح لگ رہے ہیں. تبھی مقابل اس کی جانب جھک کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, شوہر کا لفظ تو عورت کو سکون دیتا ہے, تمہیں نہیں دے رہا. لفظ شوہر پر رملہ کی آنکھیں پھتر کی ہوئی تھیں. وجود سکتے میں آیا تھا. رملہ کی حالت دیکھ کر ماس میں ہی قابل کے لب مسکرائے اور وہ بولا, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یاد ہے نا کچھ دن پہلے تم نے کچھ پیپر سائن کیے تھے, وہ ہماری کورٹ میرج کے پیپرز تھے. اور تمہارے گھر والوں کو تمہاری فکر مت کرو, میں نے ان لوگوں کو بھی کورٹ میرج کے پیپر بھجوا دیے, کاپر بھجوا دیے. اصل تو میرے پاس ہی ہے, لیکن اگر تمہاری بہن اور باقی سب گھر والوں کو یہی لگتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو, وہ بھی آؤٹ آف کنٹری, یعنی کہ تم تو پاکستان میں ہو بھی نہیں, وہ لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے آ بھی نہیں سکتے. تمہارے گھر والوں کو لگتا ہے کہ تم بہت خوش ہو اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر کے. پتہ ہے میرا گارڈ بتا رہا تھا کہ تمہاری بہن تمہیں کہی تھی کہ تم اسے دھوکہ دے کر تم نے اچھی پارٹی دے کر شادی کر لی. تم چھپی رستم تو اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ اپنا رونا شروع ہو گئی تھی. تم بہنیں ہو کم ظرف, کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی. مجھے نہیں پتا تھا تمہاری بہن بھی ایسی ہے. میں تو ایک دم ہی رملہ کا وجود اس کے بازو میں جھول گیا تھا. مس بے ہوش بہت ہی ہوتی ہے. ایک دم تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے لگاؤں گا, یاد رکھو گی. رملہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر فرحان خان نے یہ بات کہی اور رملہ کو بازو میں اٹھا کر اپنے سیکرٹ روم میں لے جا کر اس کی ڈریسنگ کرنے لگا تھا. اپنے گارڈز کے ساتھ واپس رملہ کو اپنے فارم ہاؤس کے کمرے میں بھجوایا اور خود کو ضروری کام سے ایک اسپیشل روم میں داخل ہو گیا تھا. سامنے ایک وجود پیٹ کیے بیٹھا تھا. پینسل سے وہ کوئی تصویریں بنا رہی تھی. فرحان خان نے جا کر گلاب مقابل کی جانب بڑھائی تو اس لڑکی نے گلاب دیکھے. اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر فرحان خان کا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا. کیا بات ہے, آج تو کوئی بہت ہی خوش ہے. تبھی فریحہ نے وہ اسکیچ بک مقابل کے سامنے کیا. تصویر دے کر اسکیچ دے کر فرحان خان نے پوچھا, یہ سب کون ہے؟ فریحہ نے بچوں کی طرح انگلی ایک کارٹون پر رکھتے ہوئے کہا, یہ میں ہوں, یہ ماما بابا ہے, یہ رملہ ہے اور یہ آپ ہیں. ہم سب اکٹھے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھنا کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ رملہ زندہ ہوتی تو وہ آپ کی بیوی کی صورت ہمارے گھر ہوتی. بھائی رملہ کو مار دیا. بھائی میں نے اسے بلڈنگ سے دھوکہ دے دیا تھا. بھائی میں نے اسے مارا. بھائی لقمان نے اسے نہیں مارا. لقمان بھائی کوئی قصور نہیں تھا. بھائی رملہ کو بچائے. خون نکل رہا. خون کو. یکدم یہ فریہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے یہاں سے وہاں بے چینی سے بھیگنے لگی تھی. اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر فرحان خان نے ڈاکٹر کی مدد سے فریہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگایا. اس کا ہاتھ تھام کر وہی کرسی پر بیٹھ کر گلے سے لگا لیا تھا. اس کی بہن کی زندگی کس قدر مشکل تھی, اس بات سے فرحان خان اچھی طرح واقف تھا, لیکن اپنی بہن کو تکلیف دینے والوں کا حساب رکھتا تھا. فرحان خان اچھی طرح جانتا تھا کہ اتنی خوش تھی فریہ جب اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا. سارے گھر میں پھر رہی تھی. پورے گھر کو اس نے اس طرح پر اٹھا لیا تھا. کپڑے, بیگ, شوز, ہر ایک چیز تو اس نے ٹاپ کلاس کی چاہیے تھی. کتنے کپڑے اس نے یونیورسٹی کے پہلے دن بدل کے دیکھے تھے. کتنے جوتے اس نے اتارے تھے. کتنے ہی بیگ اس نے بے مول کر کے نوکرانی کو دیے تھے. فریہ کو کوئی بھی کمی نہیں چاہیے تھی. اس جہنم میں جانا فریہ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی تھی. فرحان خان کو وہ غمزدہ دن آج بھی یاد ہے جب وہ اپنی بہن کو ڈراپ کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا تھا اور اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا. کیسے وہ دونوں بہن بھائی اس معصوم چہرے سے ٹھوکر کھا گئے تھے جس نے اس کی زندگی کا محور ہی بدل دیا تھا. بھائی آپ کو پتہ ہے وہ سامنے سے جو لڑکی آ رہی ہے وہ رملہ ہے. کالی چادر میں دیکھ رہی ہے, کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. میں نے ہمیشہ آپ کی بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی کو تصور کیا ہے. فریحہ کی بات سن کر فرحان نے سامنے دیکھا. لڑکی واقعی حسین تھی. رملہ نرملا کو اس کا سامان دینے کے لیے آئی تھی. دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی, اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے نرملا کا انتظار کر رہی تھی.
فریہ جو کہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ نرملا اور رملہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، وہ یہ دھوکہ بھی کھا گئی تھی۔ فرحان خان نے بہن کے سر پر پیار سے چپت لگائی اور بولا، اب تم جاؤ، تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی بھیج رہا ہوں، نہ کہ رشتے والی آنٹی بننے کے لیے۔ فریہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ فرحان خان فریہ کو رملہ سے جا کر چہک کر ملتے ہوئے اپنی بہن کے چہرے کی خوشی ہی الگ تھی۔ فرحان خان نے دل سے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ رملہ نے بھی مسکرا کر اس پیاری سی لڑکی سے سلام کیا، اسے گلے سے لگایا تھا۔ فرحان خان وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پھر نکلتا چلا گیا تھا۔ رملہ نے سامنے سے آتی نرملا کو دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑے دراصل وہ میری بہن ہے، ہم ٹوئنس ہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ فریہ ہنوک چہرہ لیے دونوں بہنوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دونوں بہنیں اس کی حالت پر مسکرا رہی تھی۔ رملہ کے جانے کے بعد وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ لقمان نے اپنی عادت کے مطابق نرملا کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن فریہ نے ناول انداز میں اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ نرملا نے اپنی عادت کے مطابق اپنا خوبصورت مومی ہاتھ لقمان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ فریہ کی جانب دیکھ کر بولی، دراصل میں اپنا ہاتھ ایسے ہاتھوں میں نہیں دیتی جہاں اس کو دھونا پڑے۔ یہ بات کہہ کر وہ سائڈ سے گزر گئی۔ کچھ عرصے بعد لقمان اور فریہ کی بڑھتی ہوئی نزدیکیاں دیکھ کر نرملا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لقمان اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ فریہ کے آنے کے بعد اس کا سارا فوکس صرف اور صرف فریہ پر چلا گیا تھا۔ یہ بات نرملا کو ہٹ کر گئی تھی اور اس نے ایک سازش بنی۔ اس نے فریہ کو بتایا کہ فرحان اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ فریہ نے یہ بات لقمان سے پوچھی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک دن فرحان نے ساری بات فریہ کو بتائی۔ وہ نرملا کو پسند کرتا تھا، مگر وقت گزارنے کے لیے لقمان کو احساس ہوا کہ نرملا میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ وہ فریہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ فریہ معصوم سی لڑکی اس بات کو مان گئی۔ یہ بات جب فریہ نے نرملا کو بتائی، نرملا نے شاطر دماغ میں ایک سازش بنی۔ ٹیرس پر فریہ کو بلا کر خود اپنی پلاننگ کے تحت ریلنگ سے گرنے لگی تھی اور فریہ کی جانب دیکھتے بولی، تم نے لقمان کو مجھ سے چھین لیا، اس لیے میں خود کشی کر رہی ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف تم فریہ۔ یہ بات کہہ کر نرملا نے چھلانگ لگائی، لیکن سیکنڈ فلور پر موجود میٹرس پر گرنے کی وجہ سے وہ محفوظ رہی۔ گرتے ہی وہ فلور کے اندر چلی گئی اور نیچے لا کے بالٹی میں موجود لال پانی پھینک دیا۔ فریہ نے جب دیکھا تو چیختے پیچھے فریہ کے پیچھے چھلانگ لگانے لگی، مگر اسے لقمان نے پکڑ لیا۔ وہ بدحواسی میں چیخنے لگی، میں نے نرملا کو مار دیا، نرملا! فریہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ فریہ کی حالت دیکھتی تو اسے تکلیف ہوئی تھی۔ فرحان خان کو تو صرف یہ یاد ہے کہ اس دن اپنی بہن کو چھوڑنے گیا تھا تو اس نے رملہ کو دیکھا تھا، وہ نام جو فریہ بولتی رہتی ہے، رملہ خان۔ فرحان خان اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس سے وعدہ لینے کا عہد کر چکا تھا۔ اپنی بہن کو سوتا دیکھ کر اس کی پیشانی چوم کر اپنے فارم ہاؤس کی کمرے کی جانب فوٹیج دیکھنے لگا تھا۔ رملہ اپنے پاؤں کی پٹی کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ فرحان خان نے بیزاری سے کہا، یہ لڑکی 24 گھنٹے روتی رہتی ہے۔ وہ تھک گئے تھے سنجانی لڑائی سے، اب سکون چاہتا تھا جو ناممکن لگ رہا تھا۔ رات کے آخری پہر فرحان خان اپنے فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمام گارڈز ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے، فرش پر خون گرا ہوا تھا۔ فرحان کے دماغ نے کام کیا، فوٹیج دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس کے فارم ہاؤس پر حملہ ہوا تھا، پولیس کی ریڈ پڑی ہے، نہ جانے کس نے یہ سب کیا۔ لیکن رملہ کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا، لیکن رملہ کو وہاں نہ پا کر فرحان خان کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہاں وہ نہیں تھی، اس کے پٹھان نے جوش مارا تھا، خون میں ابال اٹھا تھا۔ ان لوگوں کو لوکیشن معلوم ہونے کے بعد فرحان خان نے گارڈز کو الرٹ کیا اور بتائی گئی لوکیشن پر پہنچا۔ سامنے رملہ کو کرسی پر باندھ کر بٹھایا گیا تھا، اس کے چہرے پر مار پیٹ کے بہت نشان تھے، جبکہ رملہ کی آواز سن کر فرحان خان کے قدم ٹھہرے تھے۔ تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ میں کون ہوں، ظالم انسان کی بیوی ہوں، تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں اپنی آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ مجھے یہاں سے جانا دو، دیکھو میں تمہیں سب بتاؤں گی، وہ انسان بہت برا ہے، بہت خطرناک ہے، تم لوگوں کو رات میں آ کر گلا کوٹ کر مارنے کی کوشش کرے گا۔ میں تمہیں بچا رہی ہوں، میرا احسان مانو، میں تمہاری ہمدرد ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ تب چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ فرحان خان نے ان لوگوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ رملہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرسی نیچے گرائی، لیکن فرحان خان نے آگے بڑھ کر اس کی کرسی ایک جانب کھینچی، جس کا ہاتھ کھولتے ہوئے اس جانب دیکھا۔ پہلی بار وہ حسین مرد اس کے روبرو تھا۔ ان خوبصورت نقوش سے رملہ کو نظریں چرانا مشکل کام لگا تھا، لیکن جیسے ہی نظریں ان شفاف نیلی آنکھوں پر پڑی، رملہ کی آواز لرز اٹھی تھی۔ رملہ سے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، کیا کہا ہے تم نے ان لوگوں کو کہ میں بہت شفاف ہوں، میں بہت برا انسان ہوں؟ تم دیکھتی جاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ انہیں شفاف آنکھوں سے کہا جاؤ گا۔ فائرنگ تھم چکی تھی۔ فرحان خان نے رملہ کو بازو کھینچا اور اسے گاڑی میں اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس کی جانب جانے لگا تھا۔
آدھے راستے میں رملہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے شروع کر دیے تھے۔ دیکھو میرا یقین کرو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ فرحان خان نے اس کی جانب دیکھا اور پھر بولا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے فریحہ کی زندگی جہنم بنا دی۔ تم کہتی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم یاد ہے نا فریحہ خان جس کی تم گنہگار ہو؟ رملہ نے اس کی جانب دیکھا۔ کس طرح کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نہیں سمجھ سکی۔ فرحان خان نے جو حقیقت رملہ کو بتائی وہ سن کر رملہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رملہ سمجھ گئی کہ جس رملہ کا ذکر فرحان خان کرے وہ نرملا تھی۔ نرملا سے بہت مرتبہ پوچھ چکی تھی کہ فریحہ کہاں غائب ہو گئی ہے، لیکن نرملا ہر مرتبہ ٹال جاتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد رملہ اتنے آرام سے کیسے رہ رہی تھی؟ اس نے اپنے دل میں سوال کیا تھا۔ میں قابل سے کہتی تو اس کو یقین نہیں کرتا۔ رملہ نے فرحان خان کو دیکھ کر بولا، مجھے آپ سے تکلیف سمجھ آ رہی ہے، میری بہن بھی ہے، لیکن میرا یقین کریں، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ فریحہ ساتھ ایسا ہو۔ آپ مجھے فریحہ کے پاس لے کر چلیں، وہ مجھے زندہ سلامت رکھے گی تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ فرحان خان نے اس کی بات سنی تو غصے سے چیختے بولا، تم جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والی زندگی سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس سے کچھ بھی پرانی باتیں یاد کروانے کی کوشش کی تو میری بہن مر جائے گی۔ تم تو چاہتی ہو کہ وہ مر جائے، تبھی تو ایسا مشورہ دے رہی ہو۔ رملہ نے صدمے کی حالت میں کہا، ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ وہ لوگ ابھی بات کر رہے تھے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا، مجبوراً انہیں جنگل میں پناہ لینی پڑی۔ رملہ اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ فرحان خان نے پلٹ کر رملہ کو دیکھا جس سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم فرحان خان نے اسے اپنی بازو میں اٹھایا۔ خود کو ہوا محسوس کر کے اس نے رملہ کے مقابل کی گردن میں باہوں سے حائل کیے۔ اپنی کمر پر اس کا لمس محسوس کر کے فرحان خان نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر بولا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ایسے اٹھا کر۔ رملہ نے کہا، پلیز آپ مجھے نیچے اتاریں۔ فرحان خان نے اسے نیچے اتارا۔ کیچڑ میں پاؤں پھسلا، وہ دونوں پانی میں جا کر گرے تھے۔ فرحان خان نے غصے سے رملہ کو دیکھ کر بولا، تم ہو ہی منوس، جب بھی کہیں نکلتا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ رملہ نے اس کو دیکھتا تو بولی، مجھے طلاق دے دے، کیوں رشتہ رکھنا چاہتے ہیں؟ فرحان خان نے ایک دم اس کے پاس ہوتے ہوئے بازو جکڑے، گرفت مضبوط تھی۔ رملہ چیخ اٹھی۔ فرحان خان نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا تھا۔ مقابل کا لمس آگ جیسا تھا۔ رملہ تو سہم گئی، لیکن فرحان خان تو کسی اور کی دنیا میں تھا۔ ساری دشمنی بھول کر وہ سکون سے انعام ہی لے رہا تھا۔ رملہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، ایک دم فرحان خان کو اس کی مزاحمت بری لگی تھی۔ اس نے رملہ کو جھیل میں دھکا دیا۔ رملہ کو تیرنا نہیں آتا تھا، وہ دوبارہ سے فرحان خان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا خود سے دور جھٹکنا فرحان خان کو مزید اضطراب میں دھکیل گیا۔ اس نے رملہ کو بازو پکڑے اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر اونچا کر کے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، کیا چاہتی ہو جنگل کے بیچ میں اپنے اس ادھورے رشتے کو مکمل کروں؟ رملہ نے نفی میں سر ہلایا، میں اپنا شوہر کبھی بھی شفاف نیلی آنکھوں والے انسان کو تصور نہیں کروں گی۔ فرحان خان نے دوبارہ اس کے لبوں کو چھو کر بولا، میں نے کہا یہ تمہارا قصور ہے، میں نے تو اپنی بیوی کے روپ میں صرف تمہیں تصور کیا ہے، یہی فریحہ کی خواہش ہے۔ شکر مانو میں نے تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور ابھی کوئی بات کرتے ہیں تب بھی۔ فرحان خان کا موبائل بجا۔ فریحہ کے ہاسپٹل میں طبیعت خراب ہونے کی خبر میں اس کے تمام احساس مردہ کر دیے تھے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے وہ لوگ سڑک پر پہنچے تو فرحان خان نے ایک گاڑی روکی۔ اس میں ہسپتال پہنچے، سامنے فریحہ کو چیختے ہوئے دیکھ کر فرحان خان نے اسے اپنی بازو میں لیا، جبکہ فریحہ نے اس کے پیچھے کھڑی اور رملہ کو دیکھا تو اپنے بھائی کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ کر رملہ کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، بھائی آپ کو رملہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میں ایسے محسوس کر رہی ہوں، یہ میرے پاس ہے بھائی، دیکھیں وہ زندہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتی تھی نا میں نے اسے قتل نہیں کیا، دیکھیں وہ ٹھیک ہے۔ رملہ نے فریحہ کو اپنے گلے لگایا اور اس کی کمر تھپکتے بولی، آرام سے، ریلیکس، میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، ریلیکس، جو میں بتاتی ہوں تو بھی بالکل ٹھیک ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، تو مجھے کبھی ہٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ فریحہ تو اتنی اچھی، وہ اپنے دوست کو کبھی ہٹ ہی نہیں کر سکتی تھی، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ فریحہ نے اس کی پیشانی چوم کر بولی، تم ہو تو ہی رملہ۔ فریحہ زار و قطار رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو دل بھر کے رونے دیا، وہ بدحواسی میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ رملہ نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی بازو میں بھرا تو اس کے بازو میں ہی جھول گئی۔ فرحان خان نے رملہ کو اپنی بہن سے دور دھکا دیا اور بولا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے کھود دوں گا، یاد رکھنا میری بات تم۔ ڈاکٹر نے فریحہ کی رپورٹس دیکھی تو فرحان کی جانب ایک کرم بولے، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے، ان کے دماغ کا ٹروما کم ہو رہا ہے، ان کی سوچوں کے جال ہٹ رہے ہیں۔ رملہ نے ان سب کی جانب دیکھا، شروع سے اب تک میں نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، آپ کے لیے اتنا ہی بتانا بہت ہوگا کہ سب کچھ جس کی سزا آپ نے مجھے 15 دن دی ہے اس کی سزا کی حقدار میں نہیں، میری بہن نرملا تھی۔
میرا نام رملہ خان ہے اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ جانے لگی تھی۔ فرحان خان اسے نہیں روک سکا تھا۔ اچانک یہ رملہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا سا زمین کو گھورا تھا اور پھر دور سے بولو، لیکن اب شفاق آنکھیں والے آدمی سے میں اپنا رشتہ ختم کر کے نہیں جا رہی۔ جو اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کر لوں کہ مجھے آپ میری بہن کو معاف کر سکو تو آ جانا عزت سے مجھے رخصت کروانے کے لیے۔ میں انتظار کروں گی۔ سناہے خان اپنی عورت نہیں چھوڑتے۔ رملہ کی بات سن کر فرحان خان تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگا اور اسے اپنے بازو میں بھر کر اسے قدم میں چہرہ چھپا کر درد سے بولا، مجھے معاف کر دو، غصے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ محسوس بھی نہیں کر سکا کہ کسی عورت کو اتنی تکلیف دوں گا، لیکن میں تم سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا جب میں نے تمہیں فریہ کی یونیورسٹی میں دیکھا تھا، مگر تم نے فریہ کو اتنی تکلیف دی۔ میرا دل ہمیشہ مجھے ملال کرتا رہے گا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے کسی کو سزا نہیں دینی۔ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اماں نے اس کی چوڑی پشت پر اپنے ہاتھ پھیرے اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلواتے ہوئے بولی، آپ کو شرمندہ ہونے کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوش ہوں آپ کو آپ کی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 3 سال کا عرصہ پر لگا کر اڑ گیا۔ نرملا کا اپنے آپ پر قابو آنے لگا تھا۔ اس نے فریہ سے معافی مانگ لی تھی۔ لوگوں نے بدلہ لینے سے اچھا ایک دوسرے کو معاف کر کے ایسی خوشی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رملہ کے 2 بچے ہو چکے تھے، جبکہ نرملا کی آج منگنی تھی۔ فریہ اور رملہ وہاں جانے کے لیے تیار تھے۔ فرحان خان نے انہیں ایک ساتھ تیار دیکھا، وہ دل سے مسکرایا تھا۔ دونوں نند بھابھی سیم کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ رملہ فریہ کا بہنوں سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ فریہ بھی اس کی کمپنی میں بہت خوش تھی۔ فرحان خان نے پہلے آگے بڑھ کر فریہ کی پیشانی چومی اور پھر رملہ کے دونوں ہاتھ تھام کر وہ باہر گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس نے ایک غلطی کی معافی مانگ کر اپنے آنے والی زندگی کی خوشیوں کو حاصل کر لیا تھا۔ رملہ نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک مکمل انسان کا ساتھ چاہتی تھی۔ وقت نے اسے موقع دیا تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا۔ رملہ کو اپنے منگیتر کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتا دیکھ کر اور رملہ بھی فرحان خان کا ہاتھ تھام کر ہال کے پیچھے حصے میں آ گئی تھی۔ بہت خوش ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ فرحان نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں شفاق آنکھیں والے پٹھان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر فرحان خان بولا، لیکن میں تمہاری محبت مزید چاہتا ہوں۔ فرحان خان کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکراتے بولی، لیکن میں تو زیادہ اور بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ فرحان خان نے کہا، ہم پٹھان کے 10 بچے ہوتے ہیں۔ رملہ اس کی بات سن کر ایک دم چکرا کے زمین پر گرتی بچی تھی۔ اس کو گرتا ہوا دیکھ کر فرحان خان نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا، یا اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اسے بے ہوش حسینہ کو سنبھال سکوں۔ رملہ نے اس کی بات سنی تو اس کے پیٹ میں گولی ماری۔ دونوں کا قہقہ آسمان پہ دور کہیں گونجا تھا۔ زندگی پھر سے مکمل ہو گئی تھی۔